کر چکا ہوں وہ ساری ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات اس کی میں آپ کو اس دن نہیں بتا سکتا نہیں، وہ بہت اہم ہے. بعض ڈاکٹرز نے بعض کمبینیشن بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوا استعمال کی جائے، اس کے بعد دوسری یہ عموماً کام آتی ہے، اور اس کے بعد تیسری پھر یہ کام آتی ہے. یہ کمبینیشن بسا اوقات مفید ثابت ہوتے ہیں اور عموماً رجحان ہے. وجہ معلوم ہے کہ کیوں یہ دوا دوسری دوا میں کی علامتوں میں داخل ہو جائے گی، اور لیکن ان کو عدلنا بدلنا، ان کی ترتیب بدلنا ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک دوا کسی دوسری دوا کی علامتوں میں داخل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر کوئی وجوہات ہیں. اس دوا نے اپنا اثر دکھایا اور ایک اور دوا کی علامتوں میں بیمار کو دھکیلا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد جو آنی چاہیے دوا وہ استعمال کرنے کے بجائے اس کو پھر دوبارہ واپس کریں تو اس سے مرض کی علامتیں بگڑ جائیں گی، کنفیوژن پیدا ہو جائے گا، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اور بعض جگہ تو خطرناک بعض دفعہ نتیجے نکلتے ہیں. اسی لیے ان کے متعلق واضح طور پر ایک خطرے کا الارم بجایا جاتا ہے ہمیشہ. سلفر کے بعد کیلکیریا کارب، یہ بہت ایک طبی جوڑ ہے. لمبا عرصہ سلفر کھلائیں تو سلفر کی علامتیں کیلکیریا میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن بیمار ٹھیک نہیں ہوگا. کیلکیریا کچھ دیر کھلائیں گے تو لائکوپوڈیم میں تبدیل ہوں گی، اور لائکوپوڈیم میں تبدیل ہونے کے بعد اگر مرض باقی رہے تو دوبارہ سلفر کی ضرورت پیش آئے گی. لائکوپوڈیم سلفر میں دھکیلتا ہے مرض کو. اس کے بعد پھر کیلکیریا کارب. تو بعض کرونک بیماریوں میں جہاں کئی سال کا جھگڑا ہو، وہاں ہمت اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ان دواؤں کو چکر دینے سے بیماریاں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں. لیکن سلفر کے بعد کیلکیریا تو جائز ہے، کیلکیریا کے بعد اگر سلفر دے دی تو وہ خطرناک ہے. اس لیے کسی قیمت پر اس کو نہیں دینا. اب سلیشیا کے متعلق بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، مرکری کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، لیکن اگر بیچ میں ہیپر سلف ڈال دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. سلیشیا دی ہے، آپ کو خیال آیا کہ اصل میں یہ مرکری کا کیس تھا، تو آپ سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں، ہیپر سلف دیں. وہ سلیشیا کے کچھ اثرات کو قائم رکھے گا، کچھ غلط اثرات کو مٹائے گا اور مرکری میں لے جائے گا کیس کو.